بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی کورس کرتے ہیں تو اس کورس میں بعض باتیں بار بار آتی ہیں، یعنی میٹرک میں بھی باتیں ہیں تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی ہیں، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی لیول کریں تو اس کے اندر بھی بعض باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ریپیٹ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ باتیں اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ہر وقت ان کا ذہن میں حاضر رہنا ضروری ہے۔ تو بعض باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ذہن میں حاضر نہیں ہوتی، مستحضر نہیں ہوتی، اس پر توجہ نہیں ہوتی، لیکن جب ریپیٹ ہوتی ہیں تو اس پر توجہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نصیحت کی باتوں کو اور کئی نصیحت کی باتوں کو بار بار مختلف انداز میں ریپیٹ فرمایا۔ تو اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ پھر اس بات کو ریپیٹ کیا گیا کہ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اگر اس جملے کو وہ سمجھ جائیں اور ان کے دل میں اس کا نور داخل ہو جائے تو پھر وہ کبھی بھی سرکشی ہرگز نہیں کریں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی، میری وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام فرمائی، میں نے تم پر جو احسان کیا۔ ساری نعمتوں کا ذکر اس مختصر سے حصے میں آ گیا، یعنی جتنی نعمتیں، من و سلوہ کی نعمتیں ہوں، بادل کی سائے کی نعمت ہو، 12 چشمے جاری ہونے کی نعمتیں ہوں، یا سمندر کی پار ہونے کی نعمتیں ہوں، فرعون کے غرق ہونے کی نعمت ہو، ساری نعمتیں یاد کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور حضور کی آمد کے بعد جو حضور کو ماننے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گی، یعنی کوئی جان یہ کہے کہ مجھے رکھ لو اور اسے عذاب سے نجات دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی جان سے فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، یعنی کوئی کہے کہ میرا مال لے لو اور اس مال کے عوض جان چھوڑ دو، ایسا بھی نہ ہوگا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کافر جان کو سفارش فائدہ نہ دے گی۔ یہ اصل میں یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو باپ دادا ہیں، وہ نبی گزرے ہیں تو وہ سفارش کر کے ہمیں جہنم سے چھڑا لیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو پھر تو شفاعت ہے، لیکن تم مشرک ہو، کافر ہو، تو تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کیونکہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو اس کے لیے کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابتلا ابراہیم ربہ، مبتلا کیا، امتحان لیا، آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، چند امتحانات ان پر رکھے، فأتمہن، تو انہوں نے وہ کلمات پورے کر دیے، یعنی وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سرزمین احواز میں سوس کے مقام پر آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کے والد آپ کو لے کر بابل شہر آئے، جہاں پر نمرود کا تخت تھا جو اس کا دارالحکومت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کن باتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مناسک حج، آپ پر حج فرض ہوا اور اس کے مناسک ادا کرنا۔ ایک قول یہ ہے کہ 10 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے آزمایا۔
اب وہ جو 10 چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ منہ سے جو کم کرنا، ترشوانا، یہ آپ پر ضروری تھا. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ بنانا، ناخن ترشوانا، بغل کے بال اور ناک کے نیچے کے بال یعنی مونڈنا، ختنہ کرنا، پانی سے استنجا کرنا. اسی طرح داڑھی شریف کے بارے میں ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے انگلیوں کے پوروں کے بارے میں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض ہم پر واجب ہیں اور بعض سنت ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان تمام چیزوں کو کرنا ضروری تھا. اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحانات آئے کہ آپ کی جان کا امتحان آیا اور آپ کو رسیوں سے باندھا گیا اور منجنک میں رکھا گیا، جہاں پر پتھر رکھ کر پتھر کو دور پھینکا جاتا تھا تو آپ کو اس میں رکھا گیا، اور ایک ایسی آگ کہ جو اتنی اونچی تھی کہ اوپر سے اگر پرندہ پرواز کرتا ہوا گزرے تو جل کر گر جائے، اور بڑی اس کی لمبائی چوڑائی تھی. پورے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی تھیں. اس آگ میں جب آپ کو ڈالا گیا اور جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اگر میری کوئی حاجت ہو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں. تو کہا کہ پھر آپ اللہ سے دعا کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے حال کو جانتا ہے. اصل بات کیا ہے، دعا تو سعادت ہے، مگر چونکہ یہ امتحان تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ امتحان ہے، تو امتحان میں کامیابی کی دعا کی جاتی ہے، امتحان نہ ہو اس کی دعا نہیں کی جاتی. یہاں پر بعض لوگوں نے اس واقعے کو اس طرح سنایا، دیکھو جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کافی ہے، مجھے تیری کوئی مدد کی ضرورت نہیں. دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد نہ مانگی. اگر غیر اللہ سے مدد مانگتے تو مشرک ہو جاتے. کیسا عجیب و غریب تبصرہ. یہ بتائیے کہ شرک کی دعوت دینا کہ شرک نہیں ہے کہ نہیں؟ تو حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ اگر یہ شرک ہوتا تو گویا جبریل امین شرک کی دعوت دے رہے ہیں. تو جبریل امین پہ مشرک ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے مدد مانگ لیں، میری مدد حاصل کر لیں تاکہ آپ مشرک ہو جائیں. تو یہ تو شرک کی دعوت ہوئی. تو حضرت جبریل نے کوئی شرک کی دعوت نہیں دی، بلکہ بات یہ تھی کہ جبریل خادم ہے. تو خادم حاضر ہوا اور عرض کی آقا میری مدد کی ضرورت ہے. تو فرمایا نہیں، ابھی تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ امتحان ہے، بس میں اس امتحان میں کامیابی حاصل کر رہا ہوں. ان نکات کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل نور قرآن سے ایسا منور ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض اسے نصیب ہو. اسی طرح یہ واقعہ سنانے کے ساتھ دوسرا واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت سے مدد مانگی اور وہ درخت جو ہے وہ کھل گیا. آپ اندر چلے گئے اور وہ درخت بند ہو گیا. پھر یہودی آئے تو شیطان نے کہا کہ یہ اس درخت کے اندر ہیں. جب آپ اس درخت کے اندر بند ہو گئے تو تھوڑا سا کپڑا آپ کو باہر رہ گیا. تو اس نے کہا دیکھو یہ کپڑا باہر ہے. تو پھر یہودیوں نے آرا لیا اور آرے سے درخت کو چیر دیا اور اس طرح آپ کو شہید کر دیا. یہ واقعہ جو ہے اس کی سند ویسے ہی کمزور ہے اور ایک ضعیف روایت ہے. ضعیف روایت سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، ضعیف روایت سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا. اور پھر اس واقعے کو اس طرح پیش کرنا کہ دیکھو حضرت زکریا نے درخت سے مدد مانگی، اگر اللہ سے مدد مانگتے تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا تو اس لیے ان کو شہادت مل گئی. کتنی جہالت ہے کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا شرک ہوتا تو حضرت زکریا نے جب درخت کو پکارا تو مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اور نبی تو کبھی شرک کر نہیں سکتا، اور نبی کوئی حرام کام نہیں کر سکتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا کہ حضرت زکریا کا مدد مانگنا درخت سے نہ یہ حرام تھا نہ شرک تھا. تو یہ کیسی عجیب و غریب سوچ ہے. پہلے انہوں نے غلط نظریہ اپنا بنا لیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. یہ قرآن و حدیث کے خلاف نظریہ ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا کوئی شرک نہیں. غیر اللہ سے مدد مانگنا اسے الہ خدا سمجھ کر یہ شرک ہے.
اسے الہ خدا معبود سمجھ کر مدد مانگنا یہ شرک ہے، ورنہ غیر اللہ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اور یہ عقیدہ ہو کہ اصل مددگار اللہ ہے، یہ ذریعہ ہے، تو پھر مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے اپنا عقیدہ غلط بنیاد پر رکھا، پھر اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کیسے ضعیف سہارے لیے اور کیسی غلط تشریحات کی، انہوں نے سوچا نہیں کہ اس تشریح سے تو حضرت جبریل امین میں مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضرت زکریا پر بھی شرک کا الزام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند کلمات کے ساتھ اللہ نے آزمایا، اس میں سے ایک تو یہ کہ جان کا نذرانہ، پھر بچہ جو کئی سالوں کی دعا کے بعد حاصل ہوا۔ آپ کے یہاں اولاد نہ تھی، سب سے پہلا جو بیٹا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو آپ کو 90 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو سوچیں کہ کسی کی عمر 90 سال سے اوپر ہو جائے پھر بیٹا ملے، کتنا پیارا ہوتا ہے بیٹا۔ اب یہ حکم ہوا کہ اس شیر خوار بچے کو، حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اس ویران بستی میں چھوڑ کر آئیے کہ جہاں پر نہ تو پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی شخص ہے۔ آپ آتے ہیں اور بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ آپ کو آوازیں دیتی ہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی۔ وہ کہتی ہیں بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جو جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو آپ اس پر کہنے لگی بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا پھر اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں جو زمین پر مس ہو رہی تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور بی بی ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھیں، اور آپ کی رگڑ مبارک سے وہ چشمہ پیدا ہوا جو آج تک الحمدللہ جاری و ساری ہے، زمزم شریف۔ تو زمزم شریف کو دو برکتیں ملی، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے پانی نکلا، اور دوسری برکت یہ ملی، مسند امام احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زمزم شریف کو نوش فرمایا، اور پھر جو زمزم شریف کا ڈول تھا اس میں آپ نے کلی فرمائی، اور پھر صحابی رسول سے فرمایا کہ اس کو زمزم کے کنویں میں ڈال دو، یعنی اپنا لعاب دہن مبارک بھی آپ نے قیامت تک زمزم شریف میں ملا دیا۔ تو زمزم شریف میں شفا ہے، اور یہ وہ پانی ہے کہ جس نیت سے پیا جائے وہ نیت اور وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم مدینہ منورہ حاضری کا شرف جب ہمیں ملا تو مختلف کنووں پر پہنچے کہ جن کنووں کے بارے میں صحیح روایتیں ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ نے لعاب دہن مبارک ملایا ہے۔ تو وہاں جو بدعقیدہ لوگ ہیں انہوں نے اس کنویں کو بند کیا ہوا ہے اور وہ نگرانی کرتے ہیں، اگر کوئی بھی اس کنویں کے قریب آئے تو اسے وہ بھگا دیتے ہیں اور وہ پانی نہیں پینے دیتے، اور وہی کہتے ہیں کہ اگر اس کنویں سے پانی نکال کر پیا تو یہ شرک ہو جائے گا، تم مشرک ہو جاؤ گے کہ تم نے رسول اللہ کے تبرک کو حاصل کرنے کی نیت کی اور یہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کافی ڈھونڈتے رہے، بڑی کوششیں کی، لیکن جتنے کنویں کہ جس کے بارے میں صحیح روایتیں ہیں کہ رسول اللہ کا لعاب دہن مبارک اس کنویں میں ہے، اس کنویں کا پانی ہمیں نہ مل سکا۔ یہ حسرت لے کر جب واپس آئے، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تمنا کرے اور حسرت لے کر آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے محروم کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ملی، یعنی گویا کہ یہ پیغام تھا کہ ارے میرے غلاموں تم فکر کیوں کرتے ہو، یہ میرے لعاب دہن سے تمہیں محروم کیسے کر سکتے، میں نے تو زمزم شریف میں ملا دیا۔ جب تک زمزم پیتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس لعاب دہن کی برکتیں ملتی رہیں۔ تو جب ہم زمزم پیئیں تو دونوں نیتیں رکھیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت بھی ہے اور حضور کے لعاب دہن کی برکت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ اور تیسرا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ امتحان ہوا وہ یہ کہ وہ بچہ کہ جسے بڑے نازوں سے پالا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس قابل ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ کام کاج کر سکیں، ان کے ساتھ تعاون کر سکیں، تو حکم ہوا کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا کام کر دیا،
آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری پھیر دی، خون بہنے لگا، سجدے میں گر گئے اور کہا مالک تیرا شکر ہے کہ میں نے تیرے حکم پر عمل کیا، میں نے اپنا بیٹا تیری راہ میں قربان کیا۔ تو ندا ہوئی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ جب آپ نے پٹی ہٹائی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام وہ تو کھڑے ہیں اور جنتی مینڈا یا دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں کے ساتھ، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا۔ پھر اللہ نے ان پر کیا فضل نازل فرمایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام پیشوا، یعنی میں آپ کو وہ مقام دوں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کو امام اور پیشوا تصور کریں گے۔ قال ومن ذریتی، عرض کیے مالک میری اولاد میں سے بھی امام و پیشوا بنا، یعنی میری اولاد میں نبوت کو رکھ دے، رسالت کو رکھ دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، اور ان سے نبوت کا وہ سلسلہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 80,000 نبی مبعوث کیے گئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رسول اللہ تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی نبی کبھی بھی کوئی گناہگار نہیں بن سکتا، نبی اللہ تعالیٰ انہیں ہی بناتا ہے کہ جنہیں ایسا پاک پیدا فرماتا ہے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی پاک ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 میں اس بات کا ذکر ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا اور کتاب کو بھی رکھا۔ چاروں آسمانی کتابیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ چاروں جلیل القدر رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس میں درس یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتا ہے اور وہ نیک بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے درجات بہت بلند و بالا ہو جاتے ہیں، اور جتنے اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں ان سے بڑے بڑے امتحانات لیے گئے اور وہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہم تو عاجز بندے ہیں، عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں مالک امتحان کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں، مگر جو امتحان جو آزمائش تقدیر میں لکھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ناکامی سے محفوظ فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، نور قرآن سے روشن منور فرمائے۔ یہاں پر دو باتیں خیال میں رہیں، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اے اللہ تو میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا، تو آپ کی مراد بھی یہی تھی کہ انبیاء تو میری اولاد میں پیدا فرما، اور آپ اس بات کو جانتے تھے کہ ظالمین وہ کبھی انبیاء نہیں بن سکتے، اس لیے آپ کی دعا ظالموں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی دعا اپنی اولاد میں ان کے لیے ہے کہ جو نیک صالح ہیں، کہ اے پروردگار تو ان پر وہ کرم کر کہ انہیں نبوت عطا فرما، رسالت عطا فرما۔ پھر یہ جو فرمایا گیا لا ینال عہد الظالمین، یہ فرمایا اس لیے گیا تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ظلم کرنے والے نہیں ہوتے، گناہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کیا، حضرت یونس علیہ السلام سے گناہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے گناہ کیا، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے علاوہ ہر نبی نے گناہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قرآن تو بیان فرما رہا ہے کہ جو ظالم ہے
جو گناہگار ہے جس سے گناہ ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا. نبی اور رسول گناہوں سے پاک پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور ہمیشہ صحابہ اور بزرگان دین کا اس پر اجماع رہا ہے. بعض تفسیریں جو آج کل ملتی ہیں اردو میں، انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو کافی سمجھا، اس لیے انہوں نے یہاں پر تشریح میں یہ لکھ دیا کہ جیسے معرف القرآن جو تفسیر ہے اس کے اندر بھی یہ غلطی ہے. اس نے یہ لکھ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد میں جو کافر ہوں انہیں بھی نبی بنا، اور جو مسلمان ہیں انہیں بھی نبی بنا. نعوذ باللہ من ذلک. حضرت ابراہیم علیہ والسلام ایسی غلط دعا کبھی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کافر کو، ظالم کو نبی بنانے کی کوئی دعا جو ہے کر ہی نہیں سکتا. اور ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہے. تو یہ ان کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور قرآن سمجھ میں آتا ہے نور مصطفیٰ سے. تو جب تک عشق رسول نہ ہو قرآن سمجھ میں آتا نہیں ہے، کیونکہ جب تک استاد کی تعظیم نہ ہو علم نہیں آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ہیں، قرآن سکھانے والے ہیں. جب تک صاحب قرآن کی محبت، عقیدت، تعظیم، توقیر، آپ کے مقام و مرتبے کو انسان نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اسے قرآن کا علم، قرآن کا نور مل نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ معنی لے لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اور اللہ نے جب دیکھا بھائی یہ تو کامیاب ہو گئے امتحان میں، تو اللہ نے اس لیے پھر ان کو امام بنا دیا. یعنی اس گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کو عالم الغیب و شہادہ نہیں مانتے. وہ تو علیم ہے، وہ تو خبیر ہے، وہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ والسلام امام اور پیشوا بننے کے قابل ہیں. تو یہ امتحانات، یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے لیں کہ ابراہیم علیہ والسلام میں جو صلاحیتیں تھیں وہ صلاحیتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور ان کے امام اور پیشوا بننے کے دلائل لوگوں کے سامنے آ جائیں. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے دیکھا بھائی ٹیسٹ کر کے یہ قابل ہیں کہ نہیں، اچھا قابل ہیں تو انہیں امام بنا دیتے ہیں. ایسا عقیدہ یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو ہمیشہ سے جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ والسلام امامت کے حقدار ہیں، ان میں صلاحیت ہے، ان میں نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں. لیکن یہ امتحانات جو لیے جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو دین کی خاطر میرے خلیل کیسی قربانیاں دیتے ہیں اور وہ کیسے میرے فرمانبردار ہیں. ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، جعلنا البیت، جعلنا ہم نے بنایا، البیت خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو. ویسے لفظی طور پر بیت کے معنی ہوتے ہیں وہ جگہ کہ جس میں انسان رات گزار سکے. بعض تو وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اسٹینڈ پر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، بعض جگہ پر صرف چھت بنی ہوتی ہے، لیکن اس پر رات نہیں گزاری جا سکتی، اور ہم اس کو بیت بھی نہیں کہتے. تو بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ اس میں ایسا انتظام ہو کہ اس میں انسان رات گزار سکے، رات کو آرام کر سکے. اب ضروری نہیں کہ اس میں رات گزارے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو، ایسے اسٹائل سے بنا ہوا ہو کہ اگر کوئی رات گزارنا چاہے تو رات گزار سکے. تو اس کی علامت یہ ہے کہ چار دیواری ہو اور اوپر چھت ہو، اس کا دروازہ ہو کہ اس دروازے کو بند کر لیا جائے اور انسان آرام سے اطمینان سے رات گزار سکے. تو بیت اللہ کو بھی بیت اس لیے کہتے ہیں کہ چار دیواری ہے، اوپر چھت ہے اور دروازہ بھی ہے. اس کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، ڈائریکشن سے پاک ہے. تو بیت اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ اس میں رات گزارتا ہے یا اللہ اس میں رہتا ہے، بلکہ یہ جو نسبت ہے یہ تشریفی نسبت ہے، یہ جو اضافت ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. جب دو الفاظ کے درمیان کا کی کے آ جائے تو اسے کہتے ہیں یہ اضافت ہے. ایک مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے. تو یہ جو اضافت ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ تشریفی ہے. تشریفی کے معنی کیا ہوتے ہیں
یہ جو اضافت ہے یہ اس کے شرف کو بتانے کے لیے، یعنی اللہ کا گھر کا مطلب ہوگا اللہ کا مقدس گھر، یعنی وہ گھر جسے اللہ نے تعظیم عطا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا، یہ مطلب ہے۔ جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کے معنی ہے وہ اونٹنی جسے اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ روح اللہ، اللہ کی روح، تو جب ہم کہتے ہیں میری روح، یا ہم کہتے ہیں فلاں کی روح جسم سے نکل گئی، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جسم میں جو روح تھی یہ اس کی تھی۔ لیکن جب روح اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی روح ہونے سے کوئی پاک ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی روح نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ تو روح اللہ کے معنی ہے وہ روح جسے اللہ نے شرف عطا فرمایا، تو یہ نسبت شرف کے لیے ہے، یہ نسبت تشریفی ہے۔ جب البیت آتا ہے قرآن پاک میں تو اس سے بیت اللہ ہی مراد ہوتا ہے، خانہ کعبہ۔ یوں تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، یعنی وہ مقدس گھر ہے، مگر بیت اللہ عام طور پر خانہ کعبہ ہی کو کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مثابہ بار بار آنے کی جگہ، بار بار پلٹنے کی جگہ، مثابہ للناس، لوگوں کے لیے۔ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ ایک دفعہ کوئی آ جائے اور آنے سے پہلے جو اس کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت ہو اور جو ذوق ہو اور جو تڑپ ہو، آنے کے بعد اس تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتا ہے اسی وقت سے اس کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں پھر دوبارہ واپس کب جاؤں۔ یہ بیت اللہ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ آپ کتنے ہی عالی شان تفریحی مقام پر چلے جائیں، جب آپ وہاں پر 2-4 دن یا 10 دن گزار لیں اور وہاں سے نکلنے لگیں تو نکلتے وقت کبھی ذہن میں یہ نہیں ہوتا میں پھر کب آؤں۔ لیکن یہ بیت اللہ کو اللہ نے شرف عطا کیا کہ انسان اگر وہاں پر 40 دن گزار لے، 30 دن گزار لے، پھر بھی اس کی تشنگی میں کمی نہیں آتی، اور جب نکلنے لگتا ہے تو روتے ہوئے وہ وہاں سے جدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی تڑپ میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ جائے گا اتنا ہی اسے خانہ کعبہ کی محبت اور نصیب ہوگی۔ لیکن یہ سب برکتیں اسے ملتی ہیں جس کے دل میں ایمان ہو۔ یہ خانہ کعبہ کو شرف حاصل ہے، یہ شرف ہے مکہ مکرمہ کو، لیکن یہی شرف اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو عطا فرمایا۔ خانہ کعبہ کو یہ شرف ملا، مکہ مکرمہ کو یہ شرف ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا اور دعا کی کہ اے مالک و مولا لوگ یہاں پر آئیں، اور مدینہ منورہ کو یہ شرف اس لیے ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 448 448، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا، اے پروردگار میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، تو مکے سے یہاں پر دگنی برکتیں عطا فرما۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو آپ رو رہے تھے اور بار بار پلٹ کر مکے کو دیکھتے، اور آپ نے فرمایا اے شہر مکہ، تمام شہروں میں سب سے زیادہ تو مجھے محبوب ہے، سب سے زیادہ مجھے تجھ سے پیار ہے، اگر یہ حالات پیدا نہ ہوتے تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ پھر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک اس شہر کو میں نے چھوڑ دیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اے پروردگار اب تو مجھے وہاں لے جا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو مدینہ منورہ میں کشش مکہ مکرمہ سے دگنی ہے، اور وہاں بھی وہی حال ہے کہ عشاق جب جاتے ہیں تو عشق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ جائیں تڑپ میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی با ادب بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وہ امنا، اور امن کی جگہ بنایا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس علاقے میں مکہ مکرمہ میں امن تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ مکے میں داخل ہونے والے پر کوئی ظلم نہ کرتے تھے۔ تو آج اگر مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جو امن ہے تو یہ وہاں کی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی تو اس سے زیادہ امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں
سالانہ ہزاروں قتل ہوتے ہیں، اور کئی امریکہ کی ایسی ریاستیں ہیں کہ رات کو مغرب کے بعد آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے، اور وہاں دہشت گردی کا بعض ریاستوں میں یہ حال ہے کہ آپ کی جیب میں اگر $50 ہوں تو آپ اپنی جان کو بچا نہیں سکتے، تو وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور کئی دکانداروں پر اتنا خوف ہے کہ وہ $50 بھی ہاتھ میں نہیں پکڑتے، وہ کہتے ہیں جناب ڈر لگتا ہے کریڈٹ کارڈ دیں۔ تو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو امن ہے وہ آج ہی امن ہے، یہ بات نہیں ہے، صدیاں گزر گئیں امن ہی امن رہا، تو اس میں کسی گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں۔ اسی طرح شام کے اندر بھی امن بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کے لیے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ تو ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما۔ تو ملک شام میں اتنا امن ہے، اتنا امن ہے کہ جب ہم حاضری کے لیے گئے تو 7 دن ملک شام میں رہنے کا شرف ملا۔ 7 دن میں ہم پورے ملک شام میں گھومے، نہ تو کوئی وہاں پولیس چوکی نظر آئی، نہ کبھی وہاں پر رینجر نظر آئے، نہ کبھی کہیں وہاں پر فوجی نظر آئے، یہاں تک کہ بعض مقامات پر بلکہ اکثر جگہ پر ٹریفک پولیس بھی نظر نہیں آتی، لیکن لوگ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ اور امن کا یہ عالم ہے کہ وہاں کئی سالوں سے ہمارے دوست رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے سالوں میں نہ تو یہاں کوئی ڈکیتی کی واردات سنی ہے، نہ کوئی چوری کی واردات سنی ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور ملک شام میں وہ برکتیں ہیں کہ اگر صبح کے وقت وہاں پر یہ انداز ہے، ذرا سمجھ لیجیے گا کہ وہاں پر اذان جو ہے وہ نماز کے اول وقت میں دی جاتی ہے، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا فوراً اذان، اور پھر اذان کے بعد وہ بہت لمبا درود و سلام کا سلسلہ رکھتے ہیں، بہت لمبا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ان کا صلاۃ و سلام پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، اور یہ کافی القابات کے ساتھ اور آپ کی کافی صفات کا ذکر کر کے پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ اذان ایک وقت میں شروع ہوتی ہے، ایک وقت میں ختم ہوتی ہے، اور صلاۃ و سلام تقریباً وہ 5 منٹ 10 منٹ پڑھتے ہیں، تو آپ ملک شام میں مثلا دمشق شہر میں ہو، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ پورے شہر میں محفل مولود شریف ہو رہی، فجر کی اذان آپ سنیں، اور جیسے ہی اذان ختم ہوئی تو اس کے بعد پورے شہر میں چاروں طرف سے صلاۃ السلام کی آوازیں آ رہی ہوتی، اور پورا شہر یا رسول اللہ کی صداؤں سے گونج رہا ہوتا۔ ان کے یہاں یہ معمول ہے کہ مزار جو ہے، جہاں بھی مزار شریف ہے وہاں انہوں نے مسجد بنائی ہے، اور مزار کو مسجد کے احاطے میں لیا ہوا ہے، تو جب اس مسجد کی اذان ہوتی ہے تو رسول اللہ پر درود السلام پیش کرنے کے بعد وہ صاحب مزار کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مثلا ہمس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار ہے، تو اس مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد وہ صلاۃ السلام، اور صلاۃ السلام کے بعد وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کریں گے، السلام علیکم یا سیف اللہ، اے اللہ کی تلوار آپ پر سلام ہو، اس طرح وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ہر مسجد میں یہ معمول ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ امن مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا، تو یہ امن مکے میں ہے، اور پھر حضور کے صدقے میں مدینہ منورہ میں ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے عرب شریف میں بے شمار ایسے مقامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں، اور ملک شام میں امن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما۔ وہاں اتنی برکتیں ملک شام میں کہ وہاں پر رمضان المبارک میں رات کو 2 بجے 3 بجے مسجدوں میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے، اور 2 پارے وہ تہجد میں تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ذکر اور دعا کی محفل ہوتی ہے۔ تو دور دراز سے لوگ اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر اس دعا میں شامل ہوتے ہیں رات کے 3 بجے 4 بجے، لیکن کوئی خوف انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح محفل مولود شریف وہاں بہت کثرت سے ہوتی ہے، بلکہ وہاں یا رسول اللہ کہنے کا اتنا رواج ہے کہ جب ملک شام کے لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ پاکستان میں تشریف لائے ہیں تو ذرا یا رسول اللہ کہنے پر بیان کریں، اور یہ بیان کریں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، تو وہ حیرت سے ہمارا منہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی یا رسول اللہ کہنے میں بھی اختلاف کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ہے، عطیات میں پڑھتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو، تو پھر آدمی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں پر کوئی اگر ہم سے یہ کہے کہ جناب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے پر ذرا بیان کیجئے کہ یہ کلمہ پڑھنا جائز ہے، تو سننے والا حیرت کرے گا بھائی اس میں بھی کوئی بیان ہوتا ہے؟
تو وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمارا تو یا رسول اللہ کہنے پر اتنا یقین ہے کہ یہ کہنا کہ یا رسول اللہ کے دلائل بیان کریں یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ہر مومن کو ماننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان کے ان اچھے عقیدوں اور ان کے اچھے اعمال کے صدقے میں اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و سلامتی نصیب فرما۔ اس آیت کریمہ کو پھر سماعت کریں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم مصلی، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے اسے تم نماز کی جگہ بناؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ جب آپ تعمیر کرنے لگے اور پھر جب آپ کا ہاتھ کی جو بلندی تھی وہاں تک آپ نے پتھر لگا دیے، اب اس سے اوپر آپ کو خانہ کعبہ تعمیر کرنا تھا، تو جس اعتبار سے ضرورت تھی اس اعتبار سے یہ پتھر اونچا ہونے لگا، اور جب آپ تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہیں وہ لگ گئے، یعنی وہ نقش ہو گئے۔ آج بھی وہ نقش موجود ہے ہزاروں سال کے گزرنے کے باوجود۔ تو فرمایا کہ جب تم مسجد الحرام میں نماز پڑھو تو کوشش یہ کرو کہ مقام ابراہیم کے قریب جا کر سامنے جا کر نماز پڑھو۔ عام طور پر بھی مسجد الحرام میں نماز پڑھیں تو یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے، اور خاص طور پر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب جا کر ادا کیے جائیں، اور اگر وہاں بالکل قریب نہ جا سکیں تو جتنا بھی قریب ہو سکیں اتنا قریب ہو جائیں۔ مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بعض لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور وہ ہندوؤں کی طرف سے میسج بناتے ہیں، یعنی ہے خود مسلمان اور ہندو بن کر میسج کرتے ہیں، اور وہ مزار پر جانے کو اور مزار پر جا کر ایصال ثواب کرنا، فاتحہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اولیاء کو وسیلہ بنانا، اس کو اور مندر میں جا کر پوجا پاٹ کرنا، شرک کرنا، بتوں کو خدا سمجھنا، ان دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندو کا یہ شکوہ ہے کہ ہم اگر مندر جائیں تو ہم مشرک ہو جائیں اور تم مزار جاؤ تو مشرک نہ ہو۔ یہ ایسی باتیں ہیں، کوئی ہندو ایسا سوال نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنے آپ کو ہندو ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح کے سوال کرتے ہیں جو اولیاء کرام کی بارگاہ سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ بھئی اگر اس طرح سوال بنانے جائیں تو ہندو تو یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ ہم ایک پتھر کو پوجیں اور ایک پتھر کے سامنے سجدہ کریں تو ہم مشرک، اور تم وہ پتھروں کی عمارت جو خانہ کعبہ جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے، کئی پتھر ہیں، تم ان کے سامنے سجدہ کرو اور تم مشرک نہ ہو۔ ہم ایک پتھر کے سامنے سجدہ کریں تو ہم مشرک، اور تم مقام ابراہیم کے پاس جا کر ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے سامنے جا کر پڑھو، تم مشرک نہیں۔ ہم اگر گنگا کی تعظیم کریں تو ہم مشرک، اور تم زمزم کی تعظیم کرو تو تم مشرک نہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے سوال بنائے جا سکتے ہیں۔ ہم اگر بت کو چومیں تو مشرک، اور تم حجر اسود کو چومو تو تم مومن۔ ہم اگر بت کو ہاتھ لگا کر ہاتھ پھیریں تو مشرک، اور تم رکن یمانی پر ہاتھ پھیرو تو تم مومن، اور یہ باعث سعادت۔ اگر ہم کسی جگہ پر گرد گھومیں تو مشرک، اور تم خانہ کعبہ کے گرد گھومو، صفا مروہ کے گرد گھومتے رہو تو تم مومن۔ تو یہ اس طرح کے سوالات تو بنائے جا سکتے ہیں، اور اگر بالفرض کوئی نادان ہندو اس طرح کا سوال کر بھی دے تو یہ تھوڑی کہ ہم ساری شریعت کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ ہم کہیں گے کہ مقام ابراہیم پتھر ہے لیکن اس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم مقام ابراہیم کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کو تو ہم وسیلہ بناتے ہیں کہ اس پتھر پر جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں ان کی برکتوں سے ہمارا حج بھی قبول ہو، طواف بھی قبول ہو، نماز بھی قبول ہو جائے۔ تو یہ تو وسیلہ بنانا ہے، یہ تو برکتیں حاصل کرنا ہے۔ ہم نے کسی مزار پر جا کر حاضری دی ہے تو اسے خدا نہیں سمجھا، اس صاحب مزار کو ہم پوجتے نہیں ہیں، انہیں الہ نہیں سمجھتے، معبود نہیں سمجھتے۔ سجدہ حرام ہے غیر اللہ کے لیے، یعنی خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام کا ہم طواف نہیں کر سکتے، اور جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے لیے طواف نہیں کرتے۔
تو کسی مزار کا طواف تعظیمی کرنا، کسی مزار کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ حرام ہے. عورتوں اور مردوں کا اختلاط یہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں تو غلط ہیں. ہم تو جاتے ہیں صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. جس طرح زندگی میں ہم کسی بزرگ کے پاس جا کر کہتے ہیں حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریں، نظر کرم فرمائیے، تو وصال کے بعد بھی ہم بزرگ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، نظر کرم فرمائیں. تو یہ چیزیں جب وصال سے پہلے جب جائز ہیں تو کسی بزرگ کے وصال کے بعد بھی جائز ہیں، اور یہ کوئی شرک نہیں. ہم نے انہیں الہ خدا نہیں سمجھا. تو مندر سے ملانا یہ بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں میں نفرتیں عام کرنا. اور یہ مزارات کی تعظیم صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں پائی جاتی، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش صرف یہی نہیں پایا جاتا، بلکہ آپ ملک شام جائیں، یمن جائیں، مصر جائیں، عراق جائیں، دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمانوں کی اکثریت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مزارات پہ حاضری دیتے ہیں اور ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ جو یہ کہتے ہیں بعض نادان کہ پاکستان میں اور انڈیا میں جو مزارات کی تعظیم پائی جاتی ہے یہ ہندوؤں کی وجہ سے ہے، ہندوؤں کی تہذیب کا اثر ہے. تو بتائیے ملک شام میں یہ اثر کیسے پہنچ گیا؟ ملک یمن میں کیسے پہنچا؟ وہاں تو ہندو پہنچے ہی نہیں. تو ملک یمن میں، ملک شام میں وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ پہلے اصل میں کیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو مسلمان تھے وہ پہلے ہندو تھے، تو وہی ہندوانہ تہذیب کا اثر ہے. تو ملک شام والے تو ہندو نہیں تھے، ملک یمن والے، مصر والے، عراق والے. عراق کے اندر بھی یہ معمول ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ مزار، اور ہر اذان کے بعد درود و سلام، اور درود و سلام کے بعد صاحب مزار کو سلام پیش کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد، حضرت حضور غوث اعظم کی مسجد، تو سب جگہ یہی معمول ہے. تو اگر صلاۃ و سلام پیش کرنا یہ اگر شرک و بدعت ہے یا مزار پہ حاضری دینا اور یہ ہندوانہ تہذیب کے اثرات ہیں، تو وہ تو ایمان کے اندر جب داخل ہوئے ہیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ ان میں اسلام کا غلبہ رہا ہے. اور 1925 سے پہلے تک جنت البقیع میں بھی مزارات تھے اور جنت المعلا میں بھی مزارات تھے، اور صدیوں سے یہ مزارات موجود تھے. یہ تو 1925 میں بلڈوزر سے انہیں شہید کر دیا گیا اور بڑا ظلم کیا گیا. لیکن آج بھی ساری باتیں ایک طرف اگر رکھ دی جائیں تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اقدس پر گنبد بنا ہے کہ نہیں، سنہری جالیاں ہیں کہ نہیں. تو رسول اللہ کا مزار اقدس آج بھی موجود ہے. تو اگر یہ شرک و بدعت ہوتا اور مزار پر حاضری دینا شرک ہوتا تو پھر صدیاں گزر گئی. مسلمانوں کا یہ معمول ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ وہ ہدایت پر قائم و دائم رہے گی. اللہ تعالی ہمیں نور قرآن سے منور اور روشن فرمائے. تو یہ بہت زیادہ اہم بات تھی، اس لیے آپ کو تفصیل سے بتا دیا گیا کہ بعض نادان مزارات سے روکنے کے لیے اس طرح کے میسج بناتے ہیں ہندوؤں کا شکوہ. تو یہ ہندو خود بنے ہوئے ہیں، ہندو نے کوئی شکوہ نہیں کیا. تو انسان کو چاہیے کہ پہلے خود مسلمان تو بنے، ہندو بن کر میسج کر رہا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. تو ان مبارک نشانات کے پاس جا کر نماز ادا کرو تاکہ تمہیں رب العالمین کا خصوصی کرم حاصل ہو. وہ عہدنا، ہم نے عہد لیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے. کس بات کا عہد لیا؟ ان طہرا بیتیا، تم دونوں پاک رکھنا میرے گھر کو، بیت اللہ کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو بیت اللہ اور جتنی بھی مسجدیں ہیں، اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے لکھا کہ ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھنا چاہیے اور ہر قسم کی گندگی سے اسے بچانا چاہیے. اور بعض روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ مسجد میں اگر تنکا کوئی گراتا ہے تو مسجد کو ایسے تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے تنکا کسی کی آنکھ میں گر جائے. اللہ ہمیں مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعید، اور یاد کرو جب قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رب اجعل، اے میرے رب تو بنا دے، اجعل، بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو یعنی مکہ شریف کو، آمنن، امن کی جگہ،
دیکھیں اللہ تعالی امن دینے والا ہے، لیکن اب جو پچھلی آیت تھی اس کی مزید وضاحت کی گئی کہ امن تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم مکے میں جب امن کی بات کرو تو یہ یاد رکھنا کہ یہ امن تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے، ان کے وسیلے سے ملا، ان کی دعا کا صدقہ ہے۔ عرض کیے مالک تو اس شہر میں امن عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات، وارزق اور تو روزی عطا فرما اہلہ اس شہر کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے۔ مکہ مکرمہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر کھیت اور باغات نہیں تھے، تو فرمایا کہ یہاں پر امن بھی عطا فرما، کیونکہ کسی شہر کی آبادی کے لیے امن ضروری ہے، اور دوسرا فرمایا کہ انہیں کبھی بھی اناج کی اور پھل کی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے۔ آج تو خیر دنیا نے بڑی ترقی کر لی اور ٹرانسپورٹ کے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن اس زمانے میں کہ جب لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے اس وقت بھی مکہ مکرمہ میں کسی پھل یا سبزی کی کبھی بھی کمی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر مکہ کے لیے امن کی دعا کی اور ان کی روزی میں برکت کی دعائیں کی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک میں بھی امن عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں، اور ہمارے ملک میں بھی بے روزگاری اور یہ معاشی بحران کو رب العالمین دور فرمائے۔ من آمن منہم، تو روزی اسے عطا فرما کہ جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی آپ نے دعا کی اے اللہ مومنوں کو تو روزی عطا فرما۔ تو مکہ مکرمہ میں اصل تو دعا مومنوں کے لیے کی گئی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مومنوں کے صدقے میں بہت ساروں کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا قائم ہے وہ نیک بندوں کے صدقے میں قائم ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ کافر بھی پا رہے ہیں کہ وہ آج چل پھر رہے ہیں، انہیں ڈھیل دی گئی ہے، انہیں توبہ کی مہلت دی گئی ہے، تو یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ کافر بھی اگر مکے میں ہوں گے تو انہیں بھی روزی دی جائے گی۔ اور مکہ مکرمہ میں صدیاں گزر گئیں رسول اللہ کی آمد سے پہلے کہ شرک عام ہو گیا، بت پرستی عام ہو گئی، خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کر دیے گئے، لوگ دن میں مرد ننگے ہو کر طواف کرتے مکمل کپڑے اتار کر اور تالیاں مارتے ہوئے سیٹیاں مارتے ہوئے، اور عورتیں یہی عمل رات کو کرتی۔ تو خانہ کعبہ تو اس وقت بھی اللہ کا گھر تھا اور اب بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو ایک اصول یاد رکھ لیں کہ اللہ کا گھر ہونا، مقدس مقام ہونا اور چیز ہے، اور وہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کام کا درست ہونا اور چیز ہے، یا جو لوگ وہاں پر قابض ہیں ان کا صحیح ہونا اور چیز ہے۔ تو قرآن و حدیث میں کہیں یہ دلیل نہیں ہے کہ خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس اور جو مقدس مقامات ہیں یا مزارات انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان پر جو کام کیا جائے وہ سب صحیح ہوگا، اور ان پر جو قابض ہوں وہ سب صحیح ہوں، ایسا کہیں دلیل نہیں ہے۔ تو آج اگر بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر یہودی قابض ہیں، اور فلسطین کی سرزمین جس پر ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں، فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، اور کئی انبیاء کے مزارات ہیں۔ بعض کہتے ہیں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا مزار ملک شام میں، اور بعض کے نزدیک فلسطین میں۔ تو ہزاروں انبیاء کے مزارات ہیں، اور ان مزارات پر آج قابض ہیں یہودی۔ تو کسی کا کسی مقام پر قبضہ ہو جائے تو وہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہے۔ تو خانہ کعبہ پہلے بھی اللہ کا گھر اور اب بھی اللہ کا گھر، 360 بت پہلے نصب تھے، کفار قابض تھے، اور رسول اللہ اور صحابہ کو وہ نماز سے اور طواف سے روکتے تھے۔ تو اس بات سے یہ اصول یاد رکھ لیں کہ ہم شریعت کو دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے قبضہ کس کا۔ مسجد حرام میں لوگ قرآن کو جوتوں پر رکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ تھوڑی کہ کوئی یہاں پاکستان آ کر کہے کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ غلط ہوتا تو پھر وہاں پر کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہاں بھی رکھتے ہیں وہ غلط ہے، اور یہاں بھی رکھیں گے تو بھی غلط ہے۔ وہاں لوگ جان بوجھ کر، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پھر بھی خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں،
لیکن لوگ کرتے ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب آپ نے یہ دعا کی تو فرمایا قال ومن کفر، ہاں جو کوئی کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، تو میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا تھوڑا. فأمتعه، میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا قلیلا، تھوڑا، یعنی دنیا کی زندگی میں وہ نفع اٹھا لے گا. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا، اضطره مجبور کروں گا میں اسے الى عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، یعنی موت کے بعد اس پر سختیاں ہی سختیاں، اور پھر کل بروز قیامت اس کافر کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے. تو دنیا میں کافر بھی مہلت کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ مہلت توبہ کے لیے ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. وبئس المصیر، اور جہنم کیا کی بری جگہ ہے پلٹنے کی. اب وہ وقت ذکر کیا جا رہا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین تو موجود تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا کیا. تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور پھر 500 برس جنت میں رہے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ٹوٹل 1000 برس ہوئے، کیونکہ فرشتوں نے 500 برس تو سجدہ کیا، اور پھر 500 برس حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، تو 1000 سال ہو گئے. پھر آپ دنیا میں آئے تو آپ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا. یا تو یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا تھا، یا اس کی آپ نے بنا فرمائی، یعنی جو دیواریں کچی تھیں انہیں آپ نے مضبوط بنایا. اور یہ بات شرح بخاری علامہ قسطلانی علیہ الرحمٰن نے شرح بخاری میں لکھی، ارشاد الساری 3 جلد صفحہ نمبر 144. اور بعض مفسرین نے اس طرح لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ بڑے رنجیدہ رہتے تھے، اور آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، میں جنت میں تھا تو بیت المعمور پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے طواف کرتے اور وہ تسبیح و تحلیل کرتے، تو وہ آوازیں میں سن کر سکون پاتا تھا. تو مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا گھر عطا فرما کہ جس کا میں طواف کروں اور وہاں پر سکون پاؤں. تو یاقوت کا بنا ہوا گھر اتارا گیا، اور فرشتوں نے طواف کیا، اور آپ نے بھی پھر اس کے ارد گرد طواف کیا. یہ یاقوت کا گھر وہاں پر اتارا گیا جو بیت المعمور کی سیدھ میں، یعنی بیت المعمور تو 7 آسمان سے بھی اوپر ہے، 7 آسمان کے اوپر جو بیت المعمور ہے اسی کی سیدھ میں خانہ کعبہ اتارا گیا. تو خانہ کعبہ اور بیت المعمور کے درمیان کی جو فضا ہے وہ بھی قبلہ ہے. اسی لیے اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے کہ خانہ کعبہ سے اوپر کسی عمارت میں ہے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھے گا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے گا کہ وہ جو فضا ہے وہ بھی قبلہ ہے. گو کہ یہ مسئلہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے قریب اونچی عمارت بنانا یہ منع ہے، اور اس پر چڑھنا یہ منع ہے، لیکن آج کل تو اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. پھر یہ یاقوت کا جو کعبہ تھا اسے اٹھا لیا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اس طرح بھی بعض مفسرین نے لکھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس کو مزید مضبوط کیا، اور ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک، اور وہ دور کہ آپ نے 950 برس تک تبلیغ فرمائی، خانہ کعبہ موجود تھا. اور جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا. پھر طوفان نوح سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک خانہ کعبہ کی عمارت موجود نہ تھی، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر آ کر وہ طواف کرتے اور حج کرتے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا مجھے وہ بنیادیں دکھا کہ جن بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایک ہوا بھیجی کہ جس نے اس جگہ کی مٹی کو اڑا دیا، تو وہ جگہ جو ہے بالکل صاف ہو گئی. تو اس سے اس جگہ کا تعین ہوا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک بادل آیا اور وہ بادل جو ہے اس جگہ کے اوپر سایہ فگن ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو کھودا
جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جب آپ نے کھدائی کی تو نیچے جو خانہ کعبہ کی بنیاد کے پتھر تھے وہ موجود تھے، تو انہی پتھروں پر آپ نے دیواروں کی بنیاد رکھی اور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا وہ چکور نہیں تھا بلکہ وہ مستطیل تھا، یعنی اس کی لمبائی زیادہ تھی اور چوڑائی کم تھی۔ اور یہ جو حتیم ہے جسے ہجر کہتے ہیں، ایک باؤنڈری جو بنی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے قریب اور ایک سمت میں، تو وہ جو باؤنڈری ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں یہ پہلے داخل تھی، تو یہاں تک خانہ کعبہ تھا۔ آج خانہ کعبہ کا دروازہ ایک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے 2 دروازے بنائے اور یہ دونوں دروازے زمین سے ملے ہوئے تھے، اونچے نہیں تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ نے ان کی دیواروں کو مضبوط کیا۔ خانہ کعبہ تو اس کی عمارت تو موجود تھی، پھر قبیلہ جرہم نے کیا، پھر اسی بن کلاب نے کیا، پھر قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ قریش نے یہ کیا کہ ان کے پاس حلال آمدنی کی بہت کمی تھی، وہ تھے کافر مگر اس بات کو سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حلال آمدنی سے ہونی چاہیے، تو حلال فنڈ ان کے پاس بہت کم جمع ہوا، تو اس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت کو شارٹ کر دیا اور وہ عمارت بنائی جو آج بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے حتیم کو باہر کر دیا اور 2 دروازے کی جگہ 1 دروازہ کر دیا اور اسے اونچا بنا دیا۔ انہوں نے اونچا اس لیے بنایا تاکہ ان کی سرداری قائم رہے اور ہر کوئی داخل نہ ہو سکے، جسے وہ داخل کرنا چاہیں وہ داخل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں خانہ کعبہ کو یہ چاہتا ہوں کہ اسی بنیاد پر لے آؤں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو کہیں ان کے دل سے خانہ کعبہ کی ہیبت نہ چلی جائے، اس خوف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہ کیا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اور آپ کی صاحبزادی حضرت اسما کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، تو آپ کو جب یہ حدیث پہنچی تو آپ نے رسول اللہ کی محبت میں سوچا کہ اب تو وہ وقت نہیں ہے، اب تو لوگ اسلام میں پختہ ہو چکے ہیں اور خانہ کعبہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، تو آپ نے ایک طرف کی دیوار کو شہید کر کے خانہ کعبہ کو آپ نے لمبا کیا اور حتیم کو اندر داخل کر دیا اور 2 دروازے بنا دیے اور دروازے زمین سے ملا دیے۔ برا ہو سیاست کا، سیاست بڑی خطرناک چیز ہے، یعنی سیاست سے مراد جو ناجائز سیاست ہے، جو شریعت کے خلاف سیاست ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پچھلا حکمراں صحیح کام بھی کرے اور بعد میں آنے والا دیکھے کہ اس کے کام کو لوگ یاد کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ منصوبہ صحیح نہیں تھا، وہ اس کو بگاڑ کر رکھ دیتا۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص تھا، اس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا، ہزاروں لوگ اس کے حکم سے مارے گئے۔ تو اس ظالم نے یہ سوچا کہ جب لوگ طواف کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدمت حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی ہے، اور خانہ کعبہ کو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر وہ لے کر آئے ہیں، جو آدم علیہ السلام کی بنا ہے، جو فرشتوں نے کعبہ اتارا تھا وہ اس کی بنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کا نام مجھے مٹانا ہے، تو اس نے اس وقت کے حکمراں عبد الملک بن مروان کو خط لکھا اور کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ میں بدعت ایجاد کی ہے اور انہوں نے وہ حید بدل دی ہے جو پرانی حید تھی، میں اس بدعت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ظلم کتنا ہے کہ خود بدعتی ہے اور ایک کام خلاف سنت کرنے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں بدعت کو مٹانے جا رہا ہوں۔ تو لوگ دھوکہ دینے والے اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو بدعت کو مٹا رہے ہیں اور اصل میں وہ دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ والوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے آرڈر جاری کر دیا، ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کو شہید کیا اور کفار قریش نے جس طرح بنایا تھا اسی طرح اس نے کر دیا اور حتیم کو باہر کر دیا اور خانہ کعبہ کا 1 دروازہ بنا دیا، وہ اونچا بنا دیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کو یہ حدیث پہنچی تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا افسوس حجاج بن یوسف کا ناس ہو، اس نے سیاست کے چکر میں آ کر مجھے رسول اللہ کی پسند سے دور کر دیا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ حدیث ہے تو کبھی بھی میں خانہ کعبہ کو اس طرح شہید کرنے کا آرڈر جاری نہ کرتا۔ پھر بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی، بنو عباس کی حکومت آئی اور خلیفہ ہارون رشید جب آپ کو یہ حدیث پہنچی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب رسول اللہ کی خواہش کو پورا کروں گا اور خانہ کعبہ کو وسیع کر دوں گا، لیکن حضرت امام مالک نے ہارون رشید کو منع کر دیا اور آپ نے فرمایا اب ایسا نہ کریں،
کیونکہ جب آپ چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ آپ کا دشمن آ جائے، تو وہ سیاست میں آ کر آپ کے نام کو مٹانے کے لیے دوبارہ خانہ کعبہ کو شارٹ کر دے گا، پھر دوسرا کوئی اس کا دشمن آ جائے تو وہ دوبارہ طویل کرے گا. تو اس طرح یہ خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا، اور بار بار اس طرح تعمیریں ہوتی رہیں تو خانہ کعبہ کا روب و دبدبہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے. تو پھر ہارون رشید نے یہ ارادہ ترک کر دیا. تو آج جو حتیم ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. جو حتیم میں داخل ہوا وہ عین خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا. مصلحتیں ہوتی ہیں اور اللہ والوں کے کاموں میں بڑی مصلحت ہوتی ہے. حضرت امام مالک نے منع کر دیا، اگر بنا دیا جاتا تو یہ بنا تو ہو جاتی، لیکن ہمارے جیسے غریب کیا کرتے؟ وہاں تو امیروں کے علاوہ اور بادشاہوں کے علاوہ کسی کو خانہ کعبہ کے اندر جانے نہیں دیتے. تو غریب مسلمان وہ آج وہ حتیم میں جب جاتے ہیں تو ان کی حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں کہ حتیم میں جانا خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے. اچھا، یہاں پہ عرض کر دوں، یہ جتنی تفصیل بیان کی گئی ہارون رشید کے حوالے سے اور امام مالک کے قول کے حوالے سے، یہ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس بات کو لکھا، جز 2 صفحہ نمبر 123. اور یہ بات یاد رہے کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت رسول اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل ہوئے اور آپ نے بھی تعمیر میں حصہ لی. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ بعض کہتے ہیں 35 سال، بعض کہتے ہیں 25 سال، بعض کہتے ہیں 15 سال، بعض کہتے ہیں آپ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، یعنی جو بالغ کی عمر ہوتی ہے اس سے آپ کی عمر چھوٹی تھی. اب وہ کتنے سال کے تھے، 11 سال کے تھے یا 7 سال کے تھے، یہ کوئی تحقیق نہیں ہے. لیکن زیادہ مستند قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حد بلوغ پر نہیں پہنچے تھے اور آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا. اس قول کو یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حد بلوغ پر نہیں پہنچے تھے، یا تو 11 سال عمر تھی یا اس سے بھی چھوٹی عمر تھی، 7 سال یا 6 سال یا 8 سال، اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب حجر اسود نصب کرنا تھا، تو اس میں تلواریں نکل آئیں اور ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ حجر اسود کو ہمارا قبیلہ نصب کرے گا. اور اب یہ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، کل ایسا کریں گے کہ جو مسجد الحرام میں ہمیں سب سے پہلے آتا وہ نظر آئے گا ہم اسے ثالث بنا دیں، وہی خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرے گا. تو صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ آ رہا ہے، بس یہی بچہ اب حجر اسود کو نصب کرے گا. وہ تو نہیں جانتے تھے کہ کون ہے، وہ تو آپ کی عمر کے حساب سے آپ کو کہہ رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف اور آپ کی شفقت دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ حجر اسود نصب کریں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبیلوں کو یہ سعادت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا حجر اسود کو چادر پہ رکھو اور سب چادر کے کونوں کو پکڑ لو. سارے قبیلوں کے سرداروں نے چادر کے کونوں کو پکڑ لیا، اور پھر وہ تا قیامت وہ قبیلے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حجر اسود کے نصب میں حصہ ملا اور ہم بھی اس میں شامل ہوئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب فرمایا. تو یہ ساری تفصیل اور تاریخ کی بہت ساری باتیں ہیں آپ کو جو تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئیں. آپ ان باتوں کو نوٹ کر لیں اور ان باتوں کو یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ جس سے ہمیں اتنا پیار ہے، آج لوگ پاکستان کی تاریخ یاد رکھتے ہیں اور اسے مطالعہ پاکستان میں پڑھتے رہتے ہیں. تو ایک مومن کی یہ سعادت ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تاریخ کو سمجھے اور ان باتوں کو یاد رکھے کہ کس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. وعید اور یاد کرو، جب یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، یعنی بیت اللہ کی دیواروں کو وہ بلند کر رہے تھے، ان کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. وہ اسماعیل علیہ السلام بھی بلند کر رہے تھے. حقیقت میں خانہ کعبہ کو تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اسماعیل علیہ السلام نے تعاون کیا. وہ پتھر پر گارا لگا کر دیتے تو اس طرح تعمیر میں حصہ لیا، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان القواعد من البیت یہ الفاظ رکھے گئے تاکہ پتہ چل جائے کہ حقیقی خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد کر رہے تھے. کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ قیامت تک یہ گھر قائم و دائم رہے گا. کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن کتنا پیارا درس بھی دے رہے ہیں. کتنی بھی بڑی نیکی ہو
جتنی نیکی کرنے کی فکر ہے اس سے زیادہ اس بات کی فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو اسے ہم سے قبول فرما. تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول و منظور فرمائے. ربنا، اے ہمارے رب. اب دیکھیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ دعائیں ہو رہی ہیں. اے ہمارے رب، وجعلنا، ہمیں رکھ، مسلمین لکا، تیری بارگاہ میں جھکنے والا، یعنی ہمیشہ ہم تیری بارگاہ میں جھکے رہیں. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتم مسلمۃ لک، ایک ایسی امت بنا کہ جو تیری بارگاہ میں جھکی رہے، تیری فرمانبردار ہو. اپنے لیے بھی دعا کی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی. سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کیوں نہ کی؟ ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے بھی. یہ من جو ہے یہ بعضیت کے لیے، یعنی بعض اولاد کو. تو فرمایا کہ آپ اللہ کی عطا سے یہ جانتے تھے کہ تقدیر کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے یہ لکھا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کی اولاد میں قیامت تک نیک لوگ بھی پیدا ہوں گے اور کافر بھی پیدا ہوں گے. تو اس لیے آپ نے دعا میں صرف نیک لوگوں کو شامل کیا، اور جن کی تقدیر میں کفر لکھا ہوا ہے ان کے لیے آپ نے دعا نہ کی. وہ ارنا مناسکنا، ارنا، اور دکھا تو ہمیں، مناسکنا، ہمارے حج کے مناسک، یعنی ہمیں حج کرنے کا تو طریقہ دکھا. آپ کی دعا قبول ہوئی. جبریل امین احرام باندھ کر آئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احرام باندھا. یہ بات یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو لباس ہے احرام، یہ ابراہیم علیہ السلام کا عام لباس تھا. احرام میں ایک چادر اوپر ہوتی ہے اور نیچے تہبند ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کا لباس پہنتے تھے. تو آج جو ہم حاجی احرام پہنتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتے ہیں کہ اچھوں کا لباس اور اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی ادا کو ادا کرنا بھی اچھا ہے. کیا وہ منظر ہوگا کہ جبریل امین بھی احرام میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام بھی احرام میں، اور پھر وہ خانہ کعبہ سے مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، پھر مینا آتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، سارے ارکان ادا کرتے ہیں. جب آپ مینا میں کنکری کے مقام پر پہنچے تو شیطان ظاہر ہوا. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اسے 7 کنکریاں ماریں. تو پہلے دن 7 ماری گئیں، دوسرے دن 21 ماری گئیں. 3 مقام پر شیطان آیا، اور تیسرے دن پھر 21 ماری گئیں. 3 مقام پر شیطان آیا. چوتھے دن بھی آپ نے کنکری ماری، اور 3 مقام پر شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں ماری. اس طرح 21 کنکریاں. تو یوں تو ویسے اگر کوئی 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو کنکری مار کر واپس آ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ 13 تاریخ کو بھی کنکریاں ماری جائیں. یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور پھر آپ کی اولاد میں جو مومنین تھے وہ کرتے رہے. اور پھر وہ منظر آیا. کیا منظر تھا کہ جب مدینہ منورہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے اور آپ نے احرام باندھا، اور پھر حج قران کی نیت کر کے آپ روانہ ہوئے. اور پھر آپ جب مینا پہنچے، جب عرفات پہنچے تو تقریباً 1,24,000 صحابہ ساتھ ہیں. اور پھر آپ لبیک پڑھ رہے ہیں عرفات کے میدان میں. اور پھر آپ نے کہا، جبریل امین نے میری بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچایا کہ آپ صحابہ کرام سے کہیں کہ اونچی آواز سے وہ لبیک پڑھیں. کیا وہ عرفات کے میدان میں منظر ہوگا کہ جب ہمارے آقا تشریف فرما ہے اور صحابہ سب مل کے پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی لبیک پڑھنے کے صدقے، رسول اللہ کے لبیک پڑھنے کے صدقے ہر سال میدان عرفات میں لبیک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا ہمارے حج کے مناسک. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر خصوصی رحمت کا نزول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یاد رکھیں اللہ والوں کی ادا میں بڑا سکون ہے.
اگر ہم رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے. صرف رسول اللہ کی ادام کے مطابق ہم سو جائیں، کھانا کھائیں، چلنا پھرنا ہو تو اس میں بڑا سکون ہے. زندگی بھر ہم لباس پہنتے رہے، عالی شان مہنگے ترین لباس پہنے، لیکن یہ احرام جو ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، جو اللہ والوں کی ادا ہے اور جو رسول اللہ کی ادا ہے، جب یہ پہنتے ہیں تو اس میں جو سکون ہے دنیا کے کسی لباس میں سکون نہیں، اس میں جو لذت ہے وہ کسی لباس میں نہیں. تو اللہ والوں کی اداؤں میں بڑی روحانیت ہے، بڑی لذت ہے، بڑا سکون ہے. آپ نے اتنی دعائیں کرنے کے بعد اب وہ دعا کی جو دعا نبی آخر الزماں کے لیے تھی. آپ جانتے تھے کہ نبی وہ ہیں جو سب سے افضل ہیں، تو آپ نے یہ دعا کی اے اللہ اس نبی کو میری اولاد میں پیدا فرما اور پھر وہ کسی اور شہر میں پیدا نہ ہو، اس شہر مکہ میں پیدا ہو. یہ آپ نے دعا فرمائی. حضرت علامہ قرطبی تفسیر قرطبی جلد پہلی صفحہ نمبر 131 میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ربنا اے ہمارے رب، وابعث تو بھیج دے فیہم اہل مکہ میں رسولا منہم انہی میں سے رسول یتلو وہ پڑھیں علیہم ان پر آیاتکا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائیں انہیں کتاب. یعلم سکھائیں. ذرا اسکرین پر مزید توجہ سے دیکھیں. یتلو علیہم آیاتکا کا مطلب ہے وہ ان پر تیری آیتیں پڑھیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا مطلب ہے وہ انہیں کتاب سکھائیں. اب بتائیے کہ رسول اللہ نے عربی میں قرآن پڑھ کے سنایا اور جو صحابہ تھے وہ عربی جانتے تھے، تو قرآن پڑھیں بھی اور سکھائیں بھی. تو پتہ چلا کہ عربی میں قرآن رسول اللہ نے جب پڑھا تو صحابہ عربی جاننے کے باوجود قرآن سیکھ نہ سکے. پڑھنا اور ہے اور سکھانا اور ہے. تو فرمایا انہیں آپ ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں. اور یہاں پر آیاتی کا ہے کیونکہ دعا ہو رہی ہے مالک تیری آیتیں، وہ پڑھ کر سنائیں اور قرآن وہ سکھائیں. تو جب صحابہ عربی دان ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ قرآن کی آیت کس موقع پر نازل ہو رہی ہے، وہ بھی رسول اللہ کے سکھائے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے. تو اگر کوئی اردو دان تھوڑی بہت عربی سیکھ لے اور ترجمہ پڑھ کر اگر وہ سمجھے مجھے قرآن آ جائے گا، تو رسول اللہ کے نور اور فیض کے بغیر قرآن نہیں آتا. تبھی تو گمراہی پھیل گئی. تو صرف ترجمے سے اور عربی سے قرآن نہیں آتا جب تک احادیث طیبہ کی مدد حاصل نہ کی جائے، اور احادیث سمجھ میں نہیں آتی جب تک صحابہ کرام کی سیرت نہ سمجھی جائے، اور صحابہ کرام کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ اولیاء کرام کے کردار کو نہ سمجھا جائے. یہ ایک پوری چین ہے اور یہ سب قرآن کے سمجھنے کا ذریعہ ہے. والحکمہ اور حکمت سکھائیں. حکمت سے مراد سنت ہے، حکمت سے مراد شرعی احکام ہے، حکمت سے مراد اسرار کا علم ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور یہ انہیں پاک کر دیں. پاک کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور پاک بھی کس کو کریں گے؟ دل کو کریں گے، جو دل نظر نہیں آتا. ایک تو دل وہ ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ مراد نہیں ہے دل سے. دل سے مراد وہ جوہر لطیف ہے کہ جو ربانی تجلیات کا مرکز ہے. جب وہ کالا ہو جائے تو عبادت میں دل نہیں لگتا، اور وہ روشن ہو تو انسان بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے. تو اسے رسول اللہ پاک کریں. تو حقیقی پاک کرنے والا اللہ ہے، اور رسول اللہ اللہ کی عطا سے پاک فرماتے ہیں. کیسے پاک کرتے ہیں؟ کہ سینہ کاٹتے ہیں پھر دل نکالتے ہیں پھر اس کو دھوتے ہیں؟ نہیں، اپنی نظر سے پاک فرماتے ہیں. اور نظر مصطفیٰ جس پر پڑ جائے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ سارے اولیاء اور سارے علماء مل کر بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابی نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھ لیا اور ایمان پر خاتمہ ہوا. تو رسول اللہ نے ایک نظر میں آپ کو وہ دل کی پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ علوم عطا فرمائے کہ ساری دنیا ساری زندگی علم حاصل کرتی رہے. تو صحابہ کرام کے نہ علم کو پہنچ سکتی ہے، نہ ایمان کی مضبوطی کو پہنچ سکتی ہے، نہ تقوی کو پہنچ سکتی ہے. یہ ہے نظر مصطفیٰ کا کمال. وَيُزَكِّيهِمْ یہ انہیں پاک کریں. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی حضور کی آمد سے 2775 سال پہلے.
اس میں مختلف روایت ہے، بعض کہتے ہیں 4000 سال پہلے، بعض کہتے ہیں 3000 سال پہلے، ایک روایت یہ ہے کہ 2775 سال پہلے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں سینکڑوں برس یا ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ لیکن ظہور کب ہوا؟ 2000 سال کے بعد۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا قبول ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جائے۔ تو ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر کچھ وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا اثر اور ظہور 2000 سال کے بعد ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا انشاءاللہ تعالی ہم وہ سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی دعا کی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہا تو انہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی دعائیں قبول فرمائیں، لیکن فرعون ہلاک ہوا 40 سال کے بعد۔ تو دعا کا ظہور کب ہوا؟ 40 سال کے بعد۔ تو ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو عنوان ہے یہ ضرور آپ سنیں، یہ کیسٹ یہ CD ضرور حاصل کریں جس کا عنوان ہے مجھے بہت جلدی ہے، مجھے بہت جلدی ہے۔ یہ موضوع ہے جو دعا میں جلدی مچاتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں اور دعا کے کیا آداب ہیں۔ مجھے بہت جلدی ہے، دعا کے آداب، یہ کیسٹ CD ضرور سنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نور قرآن سے روشن منور فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درود پڑھنا سکھایا کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھو، تو اس میں ہر نماز میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجنے کی دعا مانگی گئی۔ یعنی یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کے شکرانے میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ نے خود بھی دعا میں یاد رکھا اور اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ درود ابراہیمی اس طرح پڑھو کہ جہاں مجھ پر درود کا ذکر ہو وہاں میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود کا ذکر ہو۔ امام بغوی شرح السنہ میں اور امام احمد بن حنبل آپ علیہ الرحمہ اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں اور تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین یعنی آخری نبی لکھا ہوا تھا، اس حال میں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کا خمیر ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کے اس خواب کی تعبیر ہوں کہ جو انہوں نے خواب میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، اور ان کے لیے ایک روشن نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔